اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے ہم غریبوں مسکینوں یتیموں فقیروں ساری مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے۔ قابل احترام مجھے سلام بھیجنے والے تمام یاران طریقت کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور تمام شامل بزم خواتین و حضرات کو مجھ ناچیز کی جانب سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے صدیقی ٹی وی کے ناظرین، آئیے آج کے درس میں ہم کائنات کی سب سے بڑی ہستی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی نفاست کے بارے میں مجھے آج چند منٹ اپنی عاجزی پیش کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے دلوں کو اپنے کانوں کو ان کے ذکر سے محظوظ اور منور اور معطر فرمائیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو گواہ قرار دے کر اس بات کو واضح فرمایا کہ میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ آپ ہیں، میں کریم ہوں، میرے کرم کے گواہ آپ ہیں، میں خبیر ہوں، میرے خبر کے گواہ آپ ہیں۔ جس نے میرے علم کو دیکھنا ہو وہ آپ کے علم کو دیکھے، جس نے میرے اختیار کو دیکھنا ہو وہ آپ کے اختیار کو دیکھے، اور جس نے میری ذات کا مشاہدہ کرنا ہو وہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہو وہ آپ کے جمال کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ حاجی محمد الیاس صاحب محترم پیارے قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی بڑی محبت سے سبحان اللہ کہتے ہوئے آج کا پرنور درس کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان، جس سے سینہ روشن ہوگا، جسم کی تھکن اترے گی، خیال پاکیزہ ہوں گے، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیکر کو اتنا عظیم بنایا، جو شخص پیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اللہ کے دربار تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس بنیاد پر آپ کے پیکر کی نفاست بھی توحید کا بہت بڑا مضمون ہے، اور آپ کے پیکر کی جو نظافت ہے اس سے بھی لوگوں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے لحاظ سے اتنی عمدگی عطا فرمائی کہ جس شخص نے بھی غیر جانبدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اگرچہ اس سے پہلے وہ کافر تھا لیکن غیر جانبدار ہو کر دیکھا پیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھتے ہی نور ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال ما شممت عبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خوشبو خواہ وہ عنبر کی یا کستوری کی ہو، مجھے ایسی نہیں ملی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ برابری کا وصف موجود ہو۔ دنیا کی جتنی خوشبوئیں ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی خوشبو سے کہیں نیچے ہیں۔ اگرچہ کائنات میں ان خوشبوؤں کے مختلف تذکرے ہیں اور ان خوشبوؤں کا بڑا وقار ہے، مگر کستوری اور عنبر اور دیگر خوشبوؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کوئی برابری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوشبو لگائے اپنے پیکر سے خوشبوؤں کو فضاؤں
اور ہواؤں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی خوشبو کو دیگر تمام خوشبوؤں پر بلند و بالا قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی سیرت کی ایک بڑی معتبر اور معروف اور محبوب اور مقبول کتاب شفا شریف میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے رخسار پر رکھے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں قال وجدت یدہ بردن فاذا ہی ابرد من الثلج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جب چہرہ جابر پر رخسار کو لگا تو مجھے ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، وہ ٹھنڈک اولوں سے بھی زیادہ سرد تھی۔ وریحن کانما اخرجها من جونۃ عطار، اور ایک خوشبو میں نے پائی تھی، اور وہ خوشبو ایسی تھی لگتا تھا کہ آپ نے ابھی ابھی عطار کی صندوقچی میں سے ہاتھ ڈال کے باہر نکالا ہے۔ یعنی وہ صندوقچی جو خوشبو سے بھری ہوئی ہو، اس میں ہاتھ کو رکھیں تو ہاتھ خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ بغیر صندوقچی کے ہاتھ ڈالنے کے رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں دست مبارک میں ایسی خوشبو موجود تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور دوسرا ایسی خوشبو تھی کہ ابھی آپ نے اپنا ہاتھ خوشبو کے مرکز میں ڈبویا ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا۔ اتنی خوشبو مسلسل آپ کے دست مبارک سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس وقت کوئی شخص کونین کے سلطان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا تھا، جی ہاں، کوئی زمانے میں خوشبخت ایسے بھی ہوئے جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر بوسے لینے، دست مبارک کو چومنے، دست مبارک میں اپنا دست داخل کرنے کا اعزاز کتنا بڑا اللہ نے ان پاک ہستیوں کو نصیب فرمایا۔ دلائل النبوت میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے ہر وہ خوش نصیب بلند بخت ہستی اور وجود جو میرے اور آپ کے آقا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، سارا دن گزر جاتا لیکن مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے مسلسل خوشبو آتی رہتی تھی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یاران محبت، عشاقان رسول، درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنے والوں اور پیش کرنے والی خوش نصیب بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کا شرف جس کو ملتا، آپ کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنے والے شخص کو ایسا فیض مل جاتا کہ پورے دن کے اندر اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو محسوس ہوتی رہتی۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کریں، وَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو آپ جس بچے کے سر پر ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو وہ تمام بچوں میں خوشبو کی وجہ سے دن بھر پہچانا جاتا۔ سید عالم سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اتنی خوشبو اس بچے کے سر میں داخل ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ پہچان سب کے لیے آسان ہو جاتی، اور واضح طور پر وہ بچہ دیگر بچوں میں نمایاں نظر آتا جس بچے کے سر پر سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک رکھا ہوتا۔ ایسے ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے کوئی راستہ اختیار کرتے، کسی راستے سے گزر جاتے، فیتبعہ احد، پھر اس راستے پر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کوئی چلتا تو کیا ہوتا؟ الا عرف انہ سلکہ من طیبۃ، پیچھے چلنے والے، پیچھے راستے پر چلنے والے کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے راستے مہکتے رہتے ہیں۔ سید عالم سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرف گزر ہو جاتا، بعد میں پہچان کے لیے وہ خوشبوئیں بکھر جاتی جو آپ کے گزر جانے کے بعد راستے مہک رہے ہوتے تھے، اور وہ خوشبوئیں ہمیں آقا دو عالم سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دینے والی ہوتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعرف رسول اللہ اذا اقبل بطیب ریحہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے یا کسی مقام سے چل کر وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے چل جاتا تھا۔ رسول پاک میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ہوتے لیکن خوشبوؤں سے ماحول معطر ہو جاتا تھا، اور جو جو خوشبو میں تیزی ہوتی ہمیں یقین ہو جاتا ہمارے آقا و مولا واپس تشریف لا رہے ہیں اور آپ ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم گواہیاں ہیں جن کو سن کر پتہ چلتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ایک نظافت اور نفاست عطا فرمائی ہے۔ وہ روحانی نور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جو خوشبو ہے وہ تو اپنی جگہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن یہ جسم کے لحاظ سے ایک عظمت ہے جس کو بیان کرنے کی آج ضرورت ہے۔ یاران محبت و طریقت صحابہ کرام علیہم رضوان گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ پے کر جدھر سے گزر جائے تو وہاں سے خوشبو آتی ہے، اور جہاں سے گزرنا ہو تو وہاں گزرنے سے پہلے خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ خود پیکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی خوشبو ایسی ہے جس سے لوگوں کے یقین محکم ہیں، اور صحابہ کرام ہر لمحہ ان عظمتوں پر ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کے بارے میں وہ بیان ہے جن کو ہم مختلف طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا پیکر نبوی جو نور ہے جس کو مصنف عبد الرزاق نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کان نورا کأن نورا کلہ، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن کے لحاظ سے نور تھے، اپنے قدم مبارک کے ناخن مبارکہ سے لے کر سر اقدس کی چوٹی تک نور تھے۔ بل نورم من نور اللہ، آپ کوئی عام سا نور نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ درشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان، عمر گزر جائے، دن اور رات ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کے شان و عظمت کا بیان احمد خواجہ صاحب ماہین بیٹے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا آج کے عنوان پر مشہور زمانہ کلام جو ابھی ماہین بابر میرے بھتیجے نے لکھا ہے پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صاحب سمیت ہمایوں صدیقی صاحب، محسن بھائی، سعید بھائی، شاہد سلیمی صاحب، جتنے بھی سنگیان طریقت، خواتین و حضرات، میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی شامل ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نثر میں شان سننے کے بعد مقبول وجود عاشق رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام میں 2 شعر سنانے کا شرف حاصل کروں گا، پھر حسب معمول انشاءاللہ ہم اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ نہایت ہی قابل تکریم نسلاً بعد نسلاً جناب پیارے نزاکت علی صدیقی جو میرے
حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پروردہ ہیں، ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور سیدی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ تھے فیضان کے، یہ بھی اسی فیضان کی چمک لے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تمام پیر بھائیوں کو، پیر بہنوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوئے آئیے وہ مشہور زمانہ کلام سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ درود پاک ہی حضوری کا بہترین کامل وسیلہ ہے، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک سے حضوری ملے گی، درود پاک سے منظوری ملے گی، درود پاک سے عزت ملے گی، درود پاک سے نجات ملے گی، درود پاک سے اولاد ملے گی، درود پاک کی برکت سے خواہشات کی تکمیل ہوگی، درود پاک کی برکت سے اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی، درود پاک کی برکت سے خدا راضی ہوگا، درود پاک سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے صدقے میں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کہ سارے ممبر، یہ جو آپ روزانہ محفل میں آپ تشریف لاتے ہیں، میں آپ سب کا احسان مند بھی ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کے صدقے، آپ کی وجہ سے یہ خوبصورت محفل سج جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے پچھلے گناہ معاف کر کے ہم سب کو اپنے اور اپنے ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. آمين. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. آمين. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. آمين. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. آمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. آمين. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. آمين. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. آمين. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. آمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين 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 آمين. درود پاک پڑھو جی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز. آمين.
یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، آمین۔ بڑی الفت سے، بڑی عقیدت و محبت و مودت سے، عاجزی سے، انکساری سے آئیے ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ترنم سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محمد آصف امین صدیقی صاحب یقیناً احمد علی صاحب اور محمد عبداللہ بھائی بھی اور آمنہ بیٹی بھی محفل میں شریک بزم ہوں گے۔ اسی طرح کتنے گھروں میں یہ خدائے محبوب نبی الانبیاء علیہ السلام کی خوبصورت حسین و جمیل محفل سجی ہے۔ اللہ آپ کو، آپ کی اولادوں کو، تمام کو اللہ اپنے محبوب کی محبت کے نور سے اتنا منور کرے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں نہ ستائیں، یہ دنیا کا حسن نہ بھائے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا ایسا غلبہ ہو، تنہائی ہو یا جلوت، ہر لمحہ بس ان کی یاد کا ایک نشہ نصیب ہو جائے۔ اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے زبیر ملک اور دیگر عشق صدیقی کے نام سے ایک ابھی میں نے میسیج دیکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن شہباز بھائی، میری درخواست ہے تمام سنگیوں سے کہ آپ اس محفل کو شیئر بھی کیا کریں اور دیگر احباب کو روزانہ دعوت دے دیا کریں۔ روز بے شک ایک بندے کو روز دیتے جائیں، آپ دعوت دیتے چلے جائیں، کسی ایک دن بھی وہ محفل میں شامل ہو گیا، اس کا من بدل گیا، دل بدل گیا، خیال بدل گیا، فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا نور سینے میں اتر گیا تو خیر اسے تو ہو گئی نصیب، لیکن وسیلہ آپ بنے تو کرم آپ پر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عشق صدیقی کے نام سے بڑی محبت آپ نے فرمائی، میں تو غلام ہوں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا راؤ آصف صاحب نقشبندی، خدا خوشیاں دے، نبی پاک کی رحمتوں سے آپ سب مالا مال رہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ عالم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہات ایک ایک کو نصیب رہے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ،
میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ منیر احمد نقشبندی مانا والا سے شریک بزم، جہاں جہاں سے پیر بھائی پیر بہنیں، اور میں تو ہر ایک کو اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں، ہر ایک کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جسے نبی پاک کی محبت کا نور مل گیا وہی تو خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کا درجہ اور اہلیت رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ دعا سے قبل اعلان سنیے ہمارے پیر بھائی عبد المعز صدیقی اور ان کی اہلیہ مہرین کے والد گرامی صوفی محمد صدیق نقشبندی رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا ایک بیٹا دبئی میں تھا اور صبح 6 بجے پاکستان انشاءاللہ پہنچیں گے۔ 10 بجے ان کی نماز جنازہ اکبر آباد والے قبرستان میں فقیر کو پڑھانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے نبی پاک کے صدقے۔ جو اپنا وقت پورا کر کے قبر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنائے، اور جتنی دیر ہم زمین پر ہیں اللہ اپنے رسول، اپنے محبوب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارف رحمانی صاحب خدا آپ کو بھی خوشیاں دے، آپ کے گھر تمام پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ شہید بھائی فیضان بھائی کو اللہ کامیابیاں اور تمام کی خدا تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ سب دعائیں جو مانگی ہیں، جو مانگتے رہے ہیں، قبولیت کا اعزاز عطا کر دے۔ اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جسم مبارک کی نفاست و نظافت اور ان کی عظمت و قدرت و رفعت و رحمت کی برکتیں کل کائنات کو اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند منٹ زیادہ گزر گئے، اللہ تعالی ہم سب کی عارضی کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ہی سروت جو امریکہ میں مقیم ہے، پیارے ماہن بھائی انشاءاللہ ان کے لیے تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ایک دوسرے کا بھلا کرنا، ایک دوسرے کی خیریت لیا کرو، فون کر کے پوچھا کرو بھائی رات تم محفل میں نہیں نظر آئے، کوئی بھی اگر شامل نہ ہو۔ رفت بشیر صاحبہ، خدا سب کو خوش رکھے، برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔